بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا نبی رحمہ وعلی آلک واصحابک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز محترم محتشم ذی وقار علماء کرام منتظمین حضرات سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکو بند کر دیں بالکل اس کی۔ آج کی اس خوبصورت نشست میں میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری زبان پر حق جاری کرے اور جو کہوں اس پر مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کتاب رحمت قرآن مجید سے سورۃ العصر کی تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے۔ انتہائی مختصر صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ قرآن مجید کی صرف اسی ایک صورت پہ غور و تدبر کر لیں تو ان کے دین و دنیا کے لیے یہ ایک صورت ہی کافی ہے۔ امام طبرانی نے اپنی معجم میں روایت کیا ہے حضرت عبید بن حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مکے میں دو صحابی تھے، جب بھی آپس میں ملاقات کرتے جدا ہونے سے قبل سورۃ العصر کی تلاوت ضرور کیا کرتے تھے۔ یہ صورت قاری قرآن کو ایک نئی قسم کے روبرو کرتی ہے اور وہ قسم ہے عصر کی۔ قسم ہے عصر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ عصر سے مراد کیا ہے؟ رازی جیسے شخص نے اس کے 4 مفاہیم بیان کیے۔ مطلق زمانہ کہ قسم زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، چونکہ انسان کے خسارے کا بہت بڑا گواہ خود زمانہ ہے۔ اس زمانے نے بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت پھٹتے دیکھے اور بڑے بڑے محلات پیوند خاک ہوتے دیکھے، جن کا طوطی بولتا تھا پھر نام بھی باقی نہ رہا۔ کیا خوب کہا تھا مشتاق یوسفی نے، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ کس کے پاس وقت ہے کہ کسی کو یاد رکھا جائے؟ تو زمانہ خود گواہ ہے انسان کے خسارے کا۔ دوسرا قول رازی نے یہ بیان کیا ہے کہ عصر سے مراد وقت عصر ہے،
جب سورج عصر کے وقت پہ پہنچ جائے تو بہت جلد غروب ہو جاتا ہے. پھر وقت کو جیسے برق رفتاری لگ جائے تو انسان کی زندگی بھی ڈوبتے سورج کی طرح ہے. اور یہ قسم کر کے غافل انسان کو تنبیہ کی گئی ہے اور آخرت کی طرف اس کی توجہ دلائی گئی ہے. میاں صاحب نے کیا خوب کہا تھا کہ ڈیگرتے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا. تیسرا معنی امام رازی نے یہاں جو بیان کیا ہے وہ وقت عصر نہیں بلکہ نماز عصر. جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو دکاندار کو بھی گھر جانے کی جلدی ہے، سامان بھی سمیٹنا ہے اور گاہک کا زور بھی آ گیا، تو اب بہت ساروں کی نماز عصر رہ جاتی ہے. پڑھنے والے جلدی میں پڑھ لیتے ہیں کہ دکان پہ مہمان اور گاہک کھڑے ہیں، اس لیے عصر کی نماز کی قسم کر کے انسان کے خسارے کو بیان کرنے کا مقصود یہ تھا کہ کہیں رزق کی تلاش میں رازق کو بھول نہ جانا اور خسارے کا سودا نہ کر لینا. چوتھا مفہوم امام رازی نے یہ کیا ہے کہ عصر سے مراد زمانہ خاص ہے، اور وہ زمانہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب تیرے زمانے کے حسن کی قسم بے شک انسان خسارے میں. اور امام رازی نے اس معنی کو ایک دلیل کے ساتھ موقت کیا ہے. کہا سورۃ العصر میں محبوب کے زمان کی قسم کی گئی ہے، دلیل یہ ہے کہ سورۃ البلد میں محبوب کے مکان کی قسم کی گئی. لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی. علماء تشریف فرما ہیں، جمع غفیر ہے، تو سورۃ البلد بالاتفاق مکی صورت ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو حاضہ کا اشارہ قریب کے لیے تو لازمی طور پہ پھر یہاں سے مراد شہر مکہ ہے. تو شہر مکہ کی قسم کیوں کی گئی؟ یہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مطاف ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، قدم قدم پہ انوار کی برکھا ہے. انسان کا ذہن مکے کی گلیوں میں بھاگتا ہے اور عزتوں کے نشان ڈھونڈتا ہے. شاید میرے رب نے اس لیے قسم کی ہو. کعبہ شریف پر ایک ایک لمحہ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، 120 رحمتیں نازل ہوتی. کعبہ شریف کی ہر دیوار، ہر کونا، ہر گوشہ نور سے معمور ہے. رکن یمانی ہو یا رکن اسود، رکن شامی ہو یا رکن عراقی، مستجاب ہو یا مستجار، ملتزم ہو یا باب کعبہ، سقف بیت اللہ ہو یا میزاب رحمت، حتیم ہو یا کہ مطاف، ہر کونا ہر گوشہ نور سے معمور. بلکہ مستجار کعبہ شریف کی وہ جنوبی دیوار ہے، جب زائر وہاں سے گزرتے دعا مانگتا ہے اللہ کے فرشتے اس دعا پہ آمین کہتے ہیں. اور رکن اسود کی شان تو دیکھنے والی ہوتی ہے، جنہیں حج یا عمرے کی سعادت نصیب ہوئی ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں. وہ منظر نگاہوں میں گھوم گیا ہوگا کہ اس پتھر کو چومنے کے لیے جو بے تابیاں ہیں، جو بے چینیاں ہیں. میں نے بوڑھے اشخاص دیکھے ہتھیلی پہ جان رکھ کے حجر اسود کو چومنے کے لیے بے تاب نظر آتے. اتنا پیار کیوں؟ یہ راز حضرت عمر نے کھولا. طواف کرتے کرتے رکے، حجر اسود کو چوما اور پھر کہا اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، میں کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے نہ چوما ہوتا. ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے. اور پھر جس کو چومنے کا موقع نصیب لگ جاتا ہے وہ چومتا ہی چلا جاتا ہے، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، کبھی وسط حجر. کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے ہوئے لوگ بڑے دیوانے ہیں، ایک بار پتھر کو چوم لیا جان چھوڑ دیں، یہ بار بار چومے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا صاحب یہ پتھر تھوڑا چوم رہے ہیں، یہ تو کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں. ایک جگہ سے چومتے ہیں، خیال آتا ہے حضور نے ادھر سے نہ چوما ہو، ادھر سے چومتے ہیں، خیال پڑتا ہے حضور نے یہاں سے نہ چوما ہو، وہاں سے چومتے ہیں، خیال آتا ہے حضور نے درمیان سے نہ چوما ہو. میں نے کہا یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ تو کسی کے لبوں کا لمس تلاش کر رہے. تو ایک ایک کونا، ایک ایک گوشہ کعبے کا نور سے معمور ہے. اس لیے قسم کی ہو رب نے، مجھے قسم ہے شہر کی کہ یہاں مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، یہ بھی عزتوں کا نشان، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے،
مزدلفہ، منا، عرفات، کیا کیا نور نہیں ہے یہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح اور دو ٹوک ارشاد فرمایا، عزتوں کے سارے حوالے اپنی جگہ پہ، لیکن محبوب میں اس شہر خوش خصال کی قسم کیوں کر رہا ہوں؟ یہ سارے حوالے درست، لیکن میں قسم اس لیے کر رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے، یہاں تیرا بسیرا ہے، اے انت مقیم فی هذا البلد۔ امام قرطبی نے یہ مفہوم بیان کیا، آپ کی اقامت ہے، آپ کی رہائش ہے شہر میں، اس لیے مجھے شہر اچھا لگتا ہے، میں شہر کی قسم کرتا ہوں۔ اچھا، یہاں مجھے امام حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی یاد آئے۔ بعض نے کہا مکہ شریف افضل ہے، بعض نے کہا مدینہ تو رسول افضل ہے، دونوں طرف دلائل ہیں، وزن ہے دلائل میں۔ جنہوں نے کہا مکہ شریف افضل ہے انہوں نے دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں۔ جنہوں نے کہا مدینہ شریف افضل ہے، دلائل دیے، بڑے وزنی دلائل ہیں۔ لیکن شیخ نے ایک تیسرا مسلک پیش کیا، بعض نے کہا مکہ شریف افضل، بعض نے کہا مدینہ شریف افضل۔ شیخ کہنے لگے جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ وہ مکے میں ہیں مکہ افضل ہے، مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے آپ کے ایک مرید نے پوچھا کہ حضرت مجھے بتائیے کہ اس دھرتی پہ سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو کہا وہی دیار نور جہاں حضور جلوہ فراز، شہر مدینہ۔ تو سائل نے کہا کہ پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ اگر سب سے افضل جگہ یہ ہے تو پھر جنت کی تمنا کیا معنی رکھتی؟ تو شیخ نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت، فرمانے لگے بیٹے جب حضور یہاں ہیں تو یہ افضل ہے، جب جنت میں ہوں گے تو وہ افضل ہوگی۔ تو مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل، اور جنت میں ہیں تو۔ اب نشور وحدی کا لہجہ دیکھیے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ تو جدھر جدھر سے گزرتے گئے مجد و شرف پھیلتا رہا۔ علماء تشریف فرما ہیں، ان کی ضیافت طبع کے لیے ایک حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فرمایا گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی صف کا جو شرف ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ شرف کیا ہے، تو وہ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے آپس میں قرعہ ڈالے، الجھاؤ بن جائے کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا۔ اب پہلی صف کون سی ہے؟ یہ محراب کے ساتھ والی صف، یہ صف اول ہے۔ لیکن ایک امام اگر مصلی اٹھا کر کے درمیان میں ڈال لے تو بتائیے کہ صف کو صف اول کا شرف رہے گا؟ شرف پیچھے پلٹ جائے گا۔ لیکن امام اگر وہاں سے بھی مصلی اٹھا کے چھت پہ لے جائے تو شرف وہاں رہے گا، شرف چھت پہ چلا جائے گا۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد میرے جیسا نکما شخص مصلی یہاں رکھے تو شرف یہاں، مصلی وہاں رکھے تو شرف وہاں، مصلی چھت پہ لے جائے تو شرف چھت پہ۔ نبیوں کا امام مکے میں ہو تو شرف مکے کو، مدینے میں ہو تو شرف مدینے کو، جنت میں ہو تو شرف جنت کو۔ جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے ہی رہے گا۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ سے روشنی لی ہے۔ تو علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے مکان کی قسم کی تو یہاں حضور کے زمان کی قسم کی، تو گویا ترتیب کلام یوں ہوئی کہ تیرے مکان کی بھی قسم، تیرے زمان کی بھی قسم، تیرے کوچہ و بازار کی بھی قسم، تیرے لیل و نہار کی بھی قسم، قسم محبوب تیرے زمانے حسین کی، کیونکہ بہترین زمانہ ہے ہی میرے حضور کا زمانہ، خیر القرون کرنی، فرمایا بہتر زمانہ میرا زمانہ، پھر جو اس سے جڑا ہے، پھر جو اس سے جڑا ہے۔ اچھا، بغداد میں ایک بندہ روٹیاں بیچتا تھا، جو تازہ روٹی 1 روپے کی، جو باسی روٹی 2 روپے کی، فرض کریں۔ تو کسی نے اسے پوچھا کہ یہ باسی روٹی تو سستی ہونی چاہیے، تو الٹا مہنگے داموں بیچ رہا ہے۔ اس نے کہا خریدتے ہو تو ٹھیک، ورنہ میرا ریٹ یہی رہے گا۔ کہا کہ نہیں، ریٹ یہی رکھ، لیکن وجہ بھی تو بتا کہ باسی روٹی تازہ روٹی کی نسبت مہنگی کیوں ہے؟ عقل کہتی ہے سستی ہونی چاہیے۔ تو اس نے کہا سن پھر، یہ جو باسی روٹی ہے یہ تازہ روٹی کی نسبت ایک دن حضور کے زمانے سے قریب ہے، اس قربت کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ تو کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔
اچھا، آج کا انسان ویسے خسارہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہوں، میں تو پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا ہے، میں تو ایٹم کا کلیجہ چیر دیا ہے، میں تو چاند کی چھاتی روند چکا ہوں، میں تو مریخ کے سفر کی تیاریوں میں ہوں، میں تو ہواؤں پر اپنے جہاز اڑا رہا ہوں، میں تو پوری دنیا کی تنابیں تھامی ہوئی ہیں، میں تو خسارے میں نہیں ہوں. اللہ کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کے حسن کی قسم یہ انسان خسارے میں ہے. انسان خسارہ مانتا نہیں ہے، اور اللہ محبوب کے زمانے کی قسم کر کے کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے. تو پھر خسارہ کیا ہوا؟ تو علماء فرماتے ہیں خسارہ جو ہے وہ انسانیت کا ہے، حیوانیت کا نہیں ہے. اگر یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے تو یہ انسانی کمال نہیں ہے، وہ تو چڑیا بھی اڑتی ہے. اگر یہ پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہے تو یہ انسانی کمال نہیں ہے، یہ تو مچھلی بھی اتر جاتی ہے. انسانی کمال کیا ہے؟ مروت، محبت، بھائی چارہ، احساس. اور یہ تو دم توڑ رہے ہیں، بھائی بھائی کا گلا نہیں کاٹ رہا، خون سفید نہیں ہو رہے، ایکسیڈنٹ میں جو بچ جاتے ہیں وہ مرے ہوں کی گھڑیاں نہیں اتار لیتے. گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے. تو انسان تو خسارے میں. کہا محبوب قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں. آج کا انسان دہشت گرد ہے، آج کا انسان کے خون کا پیاسا ہے، آج کا انسان ڈرون حملے کرتا ہے، آج کا انسان عزتوں کا لٹیرا ہے، آج کا انسان لاشوں پہ رقص کرتا ہے. لیکن محبوب کے زمانے کا انسان دیکھو، ابو بکر و عمر جیسے انسان ملیں گے، عثمان و علی جیسے لوگ ملیں گے. تو کہا محبوب قسم تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے. انسان کے خسارے کو بیان کرنے سے پہلے قسم محبوب کے زمانے کی بیان فرمائی. مطلب یہ اگر انسانیت کا جوہر نکھرا ہوا دیکھنا ہے تو محمد عربی کے قدموں تک پہنچنا. اچھا، خسارے کا ایک اور مفہوم بھی ہے جو آج کی اس نشست کا موضوع بھی، وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی کو توڑ رہے ہیں اور لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں. یہ ہے انسان کا خسارہ. مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی مروی ہے خسارے کا مفہوم. آپ کبھی رکے ہوں جہاں گنتی الٹی چل رہی ہو اشارے پہ، تو وہ 60 سے نیچے آ رہی ہو یا 80 سے یا 100 سے یا 120 سے بھی، تو بالآخر 0 پہ آ جاتی ہے. اور جب 0 پہ آ جاتی ہے تو پھر ٹریفک کو روکا نہیں جا سکتا. یہ زندگی کی گنتی الٹی چل رہی ہے. ہم سمجھتے ہم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں. ہم 0 پوائنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اسی نقطے کا نام موت ہے. تیزی کے ساتھ ساتھ ہمارا سفر اس سمت جاری ہے. ایک بزرگ تھے، وہ کہتے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان خسارے میں کیسے ہے. کہتے میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک آدمی پتھر کی سل کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آوازیں لگا رہا تھا. آج کل تو پاپڑ بیچنے والے بھی کوئی آواز لگاتے ہیں. اس زمانے میں اس نے پتھر کی سل پہ برف رکھی تھی اور آواز لگا رہا تھا، ارحمو ارحمو من یذوب راس مالہ، وہ میرے پہ ترس کھاؤ، بازار سے گزرنے والوں مجھ سے برف لیتے جاؤ، چونکہ میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے. آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج اگر گاہک نہیں آیا تو ہو سکتا ہے کل 2 آنے مہنگا بیچ لیں. آپ پٹرول بیچتے ہیں، آج کوئی خریدنے نہیں آیا تو ہو سکتا ہے کہ پڑا پڑا ہی کل 8 روپے اوپر چلا جائے. لیکن برف ایک ایسا سودا ہے کہ اس کا ریٹ بڑھ بھی جائے، لیکن کل برف ہی نہیں ہوگی تو فروخت کیا کرنا، پگھل جائے گی. تو اس نے کہا کہ میں برف بیچ رہا ہوں اور میرا جو سودا ہے، میرا جو راس المال ہے، میرا جو سلعہ ہے وہ پگھل رہا ہے، قطرہ قطرہ پگھل رہا ہے. او بازار میں جانے والوں، میرے سے ایک ایک ٹکڑی برف کی خریدتے جاؤ تاکہ مجھے 4 آنے بچ جائیں. اگر تم نے برف نہ خریدی تو میں نے کمائی کیا کرنی ہے؟ کل برف ہی نہیں ہوگی تو میں نے فائدہ کیا لینا ہے؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں جب وہ یہ آواز لگا رہا تھا نا، ارحمو ارحمو من یذوب راس مالہ، تو کہتے میرے قدم ٹھہر گئے اور میں نے اس کو کہا مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا.
میں نے کہا صاحب جس طرح تیری برف پگھل رہی ہے میری زندگی پگھل رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔ تیری برف اب بک جائے تو اس کے بدلے میں تجھے دام مل جائیں گے، اور اگر میں ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے سلام پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے سجدہ کر لوں، ان سانسوں کے بدلے استغفار پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے کسی دکھیے کے کام آ جاؤں، تو یہ میرے سانس کام آ گئے، ورنہ میری سانسیں پگھل رہی ہیں اور میں لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہا ہوں۔ تو یہ ہے انسان کا خسارہ، اور وہ سمجھتا ہے میں بڑا ہو رہا ہوں، لیکن لمحہ لمحہ ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ جب ہم محفل میں پہنچے تھے تو اس وقت ہمارے پاس زندگی زیادہ تھی، لیکن اس وقت 20 منٹ 25 منٹ 30 منٹ جتنی دیر سے ہم یہاں آئے ہیں اتنی زندگی منہا کر دی گئی ہے، لیکن ہمارا یہ وقت، یہ ہماری سانسیں بک گئی ہیں، اس کا سودا اچھا بک گیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ کا ذکر ملا ہے، اس کے بدلے کے اندر نعت شریف ملی ہے، اس کے بدلے کے اندر فکر آخرت نصیب ہو رہا ہے۔ یہ تو اچھی سانسیں بک رہی ہیں، یہ لمحے اچھے گزر رہے ہیں، لیکن وہ لمحے بھی ہیں کہ جو آوارگی میں گزر جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کی وہ سانسیں بھی ہیں جو چائے والے کھوکھے پہ بیٹھ کے گزر جاتی ہیں، بے مقصد تبصروں میں جو وقت گزر جاتا ہے۔ ہمارا وقت وہ بھی ہے، سانسیں وہ بھی ہماری کٹ رہی ہیں کہ جو فضول بیت رہی ہیں اور فضول گپوں میں بسر ہو رہی ہیں۔ تو اپنی زندگی کو آخرت کے لیے گزارنا، یہی کسی بندے کی دانش مندی ہوتی ہے۔ جو شخص برف بیچتا ہو اور اسے فکر نہ ہو اور وہ آواز نہ لگائے اور وہ لمحہ لمحہ کوشش نہ کرے کہ گاہک مل جائے، تو وہ کبھی بھی فائدہ حاصل نہیں پا سکتا۔ ہم زندگی کی برف بیچ رہے ہیں، اب ہم دیکھیں کہ اس کو ضائع نہ کر بیٹھیں اور اس کے بدلے میں کھوٹے سکے نہ لے لیں، اس کو با مقصد کام میں لگائیں، اس کو مقصود جو ہے ان سانسوں کا اس کے کام میں لگائیں، تو یہ پھر زندگی با مقصد ہوگی۔ ورنہ کل قیامت کے دن ڈاڈا پچھتاوا ہوگا، لیکن اس دن پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ پھر تو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ہم نے تو روایات میں پڑھا ہے قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیوں پچھتائیں گے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ نیکوکار جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے، ہائے جو چند لمحے ضائع ہو گئے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے، وہ بھی ذکر الہی میں اس کی یاد میں گزار دیے ہوتے۔ تو یہ ہماری زندگی ٹوٹ رہی ہے، کٹ رہی ہے، یہ ہے ہمارا خسارہ۔ اچھا، خسارے کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ اللہ نے ایک شے دی ہے، کسی چیز کو بھی دوسری شے سے، دوسرے حسن سے اسے محروم رکھا ہے، تو وہ شے کہتی ہے کہ میں اس خسارے میں ہوں۔ بلبل کہتی ہے میری آواز میں جادو ہے، لیکن میرے پنجوں میں زور نہیں ہے، میں اس خسارے میں ہوں۔ شیر کہتا ہے میرے پنجوں میں زور ہے لیکن میں اڑنا نہیں جانتا۔ کوئل کہتی ہے کہ میرا لہجہ تو غضب ڈھاتا ہے لیکن رنگ کالا ہے۔ مور کہتا ہے میرا رنگ سونا لیکن پاؤں بدصورت ہے۔ انسان کو دیکھ لے، عالم کہتا ہے میرے پاس علم کی جولانیاں تو ہیں لیکن سحری کی سسکیاں نہیں ہیں۔ ایک شب زندہ دار سے پوچھیں، وہ کہتا ہے کہ سحری کا رونا تو ہے لیکن علم کا نور نہیں ہے۔ بچے سے پوچھیں، وہ کہتا ہے بچپنے کا حسن تو ہے، معصومیت تو ہے، جمال تو ہے، لیکن جوانی کا بانک پن نہیں ہے۔ ایک جوان سے پوچھے تو وہ کہتا ہے جوانی کا زور تو ہے، بڑھاپے کے تجربے نہیں ہیں۔ ایک بوڑھے سے پوچھے، وہ کہتا ہے بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہیں، لیکن اب بچپنے والی موج نہیں رہی، وہ اپنی خوشی سے آنا، وہ اپنی خوشی سے جانا۔ اقبال نے کہا تھا جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے۔ وہ ایک زمانہ تھا کہ کنڈی بھی ہلتی تھی تو بچہ اس سے بھی لطف کشید کر دیتا تھا، آج نغمے بھی نہیں بہلاتے۔ اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے۔ اب تو ایک آنسو بھی باعث رسوائی ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے۔ وہ کیسا زمانہ، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، وہ اپنی مرضی، وہ اپنی خواہشات، رونے لگنا تو پھر جو ہے وہ روتے چلے جانا، وہ کاغذ کے جہاز بنا کے اڑانا۔ ایک شاعر کہتا کبھی ہمارے بھی جہاز اڑا کرتے تھے۔ وہ زمانہ تھا، کیسا خوبصورت زمانہ تھا۔ آج تو محل بنا کر بھی وہ خوشی نہیں ملتی۔ تو بچپن میں کوئی باہر ریت پھینک جائے تو پاؤں کے اوپر گروندہ بنا کے تھپک کے پاؤں کھینچ لینا، اور اگر گروندہ بچ جائے تو اتنی مسرت ہوتی کہ آج محل اور کوٹھیاں بنا کر بھی وہ خوشی نہیں ملتی۔ تو
تو بوڑھا کہتا ہے میرے پاس بڑھاپے کے تجربے تو ہیں لیکن بچپنے کی معصومیت نہیں ہے، لہٰذا میں اس خسارے میں ہوں۔ تو ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہے، لیکن اگر تمہیں شوق ہو کسی ایسی ذات سے ملنے کا جس میں کوئی خسارہ نہ ہو، حسن کی ساری شوخیاں اور جمال کے سارے کرینے اگر ایک پیکر میں ڈھونڈنے کا شوق ہو، تو رب کہتا ہے میں نے ایک ہی ذات محمد عربی کی بنا دی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، ساری شخصیتوں کے اندر جو حسن جمع کیے ہیں وہ ایک پیکر محمد عربی کی ذات کے اندر جمع کر دیے۔ تم نے بکھرے ہوئے حسن تو دیکھے ہوں گے، آپ کے کشمیر میں داخل ہوئے تو یہ پربتوں کے اوپر اگے ہوئے پہاڑوں کا منظر دل کو کھینچتا ہے، پھوٹتی ہوئی آبشاریں، بہتی ہوئی ندیاں، یہ پہاڑوں کے خوبصورت مناظر اور موسم کی رنگینیاں اور درختوں کی لمبی قطاریں اور جو فطرت کا بکھرا ہوا حسن یقیناً کھینچتا ہے۔ یہ پھوٹتے جھرنے، یہ ندیاں، یہ مناظر، اور یہاں میں صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد نکلا تھا تو پہاڑوں کی اوٹ سے چمکتا ہوا سورج نکلا، تو وہ سورج تو ابھی جو ہے وہ اوٹ میں ہی تھا لیکن اس کی شعائیں آسمان پہ پڑ رہی تھی، تو اس کا جو منظر نامہ تھا وہ دل کو کھینچ رہا تھا۔ یار یہ کیا کچھ ہے رنگینیت، قدرت کی صنائیاں دیکھیں تو تتلی کے پروں کے اندر جو اس نے مینا کاری کی ہے، جو اس نے جو ہے وہ مور کے پروں کے اندر رکھا ہوا ہے، بہتی ندیوں اور ان کے گنگنانے اور ان کے گیت گانے کے اور اس کے ترنم آمیز لہجے کو آپ ملاحظہ کیجئے تو دل وہاں رکتا ہے، ٹھہرتا ہے۔ شاید اقبال کسی آپ کی ایسی ہی بستی میں آیا تھا اور بے ساختہ اس نے کہا تھا من خدا را آنجا دیدم بے حجاب، میں نے اس کے جلوے وہاں بے نقاب دیکھے ہیں۔ تو یہ سارے حسن اور ساری شوخیاں اور سارے جمال اگر ایک پیکر میں دیکھنے کا شوق آ جائے تو رب کہتا ہے مدینے کی گلی میں آ جاؤ، میں نے ایک ذات محمد عربی کی بنائی ہے جس میں سارے حسن اکٹھے کر دیے، سارے جمال اکٹھے کر دیے ہیں۔ تو انسان خسارے میں ہے، خسارے سے بچنا ہے تو پھر حضور کی چوکھٹ پہ آنا ہوگا، حضور کی دہلیز پہ حاضری دینا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، خسارے سے کیا انسان بچ بھی سکتا ہے یا خسارہ ہی خسارہ ہے؟ اس کا مقدر اگر خسارہ ہے تو پھر کیسے نکل سکے گا؟ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ جو الف لام ہے الانسان کے اوپر، یہ جنس کا نہیں ہے، یہ استغراق کا ہے۔ اگر جنس کا ہو تو پھر تو یہ ہے کہ انسان ہے ہی خسارے میں، تو جب ہے ہی خسارے میں تو پھر اس سے نکل نہیں سکتا، تو یہ استغراق کا ہے کہ لوگوں کی ایک کثیر جماعت جو ہے وہ خسارے میں ہے، لیکن اگر نکلنا چاہے تو اس کا راستہ بھی دیا۔ قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے۔ خسارے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، محمد عربی کے دامن کو تھام لو۔ الایمان ہی التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ تفتازانی نے یہی ایمان کی تشریح کی ہے، تعریف کی ہے کہ حضور کے دامن سے وابستگی کا نام ایمان، حضور سے تعلق خاطر کا نام ایمان، سادہ لفظوں میں کہہ لیں کہ حضور سے قلبی ربط کا نام ایمان ہے، روحی تعلق کا نام ایمان ہے۔ حضور علیہ السلام کو جاننے کا نام ایمان نہیں، حضور کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ جاننے کو تو اہل کتاب کی کہانی سنائی گئی نا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو کتاب دی گئی وہ اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود مومن نہیں ہے۔ بلبل پھول کو جانتی نہیں مانتی ہے، اور شمع کو پروانہ جانتا نہیں مانتا ہے۔ جاننے کو تو چڑیا بھی جانتے یہ پھول ہے، لیکن رقص بسمل کے تماشے تو بلبل ہی کرتی ہے نا، اور شمع پر پروانہ ہی جان وارتا ہے نا۔ تو یہ جاننا نہیں ہے، یہ ماننا ہے۔ اور یہاں جو جاننے کی بات 2-4 دفعہ تکرار ہوا لفظ کا، تو جاننا حقیقت کو پہچاننے کے معنی میں نہیں ہے۔ اگر اس معنی میں لیں تو کوئی میرے حضور کو جان سکا ہی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ قربت تو حضرت ابوبکر صدیق کی تھی، لیکن ان سے بھی کہہ دیا میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میرے رب کے علاوہ میری حقیقت کو کوئی بھی نہیں جانتا، وہی جانتا ہے۔ کسی کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ محبوب کی عظمتوں کی کنہ تک پہنچے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہم، جن رفتوں تک وہ پہنچے ہیں تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ یہ تو مولوی کا دماغ خراب ہو گیا کہ مسجد میں ترازو گاڑ کے بیٹھ گیا، اس کو تول رہا ہے جو تولا نہیں جا سکتا، اس کو ناپنے لگا جو ناپا نہیں جا سکتا۔ میں تو کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا،
تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندہ رات دینے ایہو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا سا ہور ڈٹھا ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے تو جہاں تک جاننے کا تعلق ہے کوئی میرے حضور کو جان سکتا ہی نہیں ہے اللہ نے وہ رفت محبوب کو عطا فرمایا کوئی حد ہے ان کے عروج کی بالغ الاولاب کمال ہی تو کہا قسم ہے محبوب زمانے کے حسن کی انسان خسارے میں ہے بچنا چاہیں تو تیرے دامن سے لپٹنا ہوگا پتہ نہیں آپ کے یہاں وہ چکی پائی جاتی ہے یا کہ نہیں تو وہ اس کے دو پتھر ہوتے ہیں ایک نیچے والا ساکن اور اوپر والا متحرک اور درمیان میں کلی ہوتی ہے تو اس میں دانے ڈالتے ہیں ہم اسے اپنی زبان میں گالا کہتے ہیں اور پھر اس چکی کو گھماتے ہیں تو جو دانے کلی کے ساتھ لگے رہتے ہیں وہ بچ رہتے ہیں اور جو پتھروں کے نیچے آتے ہیں وہ پس جاتے ہیں اللہ کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کے حسن کی قسم انسان خسارے میں ہے بچے گا وہی جو تیرے دامن سے لگ کے رہے گا جو تیرے سے وابستگی رکھے گا وہ بچ جائے گا ورنہ پس جائے گا حالات اسے پیس کے رکھ دیں گے تو قسم زمانے کی انسان خسارے میں ہے الا الذین آمنوا اچھا ایمان کے بعد دوسری چیز جو خسارے سے بچاتی ہے وہ عامل الصالحات اعمال صالحہ قرآن مجید نے کئی مقامات پر ایمان کے متصل بات اعمال صالحہ کا ذکر کیا ہمارے احناف کے نزدیک ایمان مجرد تصدیق قلبی کا نام ہے نفس ایمان میں اعمال داخل نہیں ہیں لیکن ایمان اگر دعویٰ ہے تو عمل اس کی دلیل ہے ایمان اگر درخت ہے تو عمل اس کا پھل ہے اس لیے ایمان کے متصل بعد اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر زیادہ تر ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر فرمایا تو ایمان کے بعد اعمال صالحہ یہ خسارے سے بچنے کا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہے انسان ہے تو خسارے میں لیکن اگر بچنا چاہے تو ایک حضور کا دامن تھام لے دوسرا حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے اعمال صالحہ کا زیور پہن لے تو پھر خسارہ اسے نہیں لگ سکتا اور یہ خسارے سے بچ سکتا ہے تو اعمال صالحہ ہی زندگی کا نکھار ہیں آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں تو ہم صرف اس بات پہ مطمئن ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اعمال صالحہ اس سے ہم عملاً گریزاں ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بس اس بات پہ ہی مطمئن رہنا چاہتے ہیں کہ بس ہم اسلام لے آئے ہم مسلمان ہو گئے یہی ہمارے لیے کافی ہے جبکہ صاحب ایسا نہیں ہے ایمان کے بعد اعمال صالحہ کی جو اہمیت ہے اس سے انکار نہیں ہو سکتا اور حضور علیہ السلام پر ایمان لانا آپ یوں سمجھ لیں یہ اسلام میں داخلہ ہے اب اس کا پریکٹیکل آپ آئیں گے اور اس کے اندر جو طریقہ کار دیا گیا ہے اس کو اپنائیں گے تو پھر زندگی کی روشنی اور آخرت کے اجالے نصیب ہوں گے اور حضور علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے پھر ان کی زندگیاں بدلتی زمانے نے دیکھی ہیں اگر اتنا ہی ہوتا کہ صرف ذہنی تعلق ہی کافی ہے اور صرف ایمان لانا اور اس کے بعد اپنی مرضی کی زندگی تو پھر ابو جہل کو کیا اختلاف تھا انکار کرنے کا کیا وجہ تھی ابو لہب کو انکار کرنے کی لیکن وہ جانتے تھے کہ اگر ایمان لے آئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات چھوڑنی پڑے گی اور سر سے لے کر پاؤں تک محمد عربی کی غلامی کرنی پڑے گی تو آج ہماری عمل گریزی تو یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آج 4 آدمی بیٹھتے ہیں تو بڑا فیشن ہو گیا کہ وہ بات کرتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے اور باقی سارے لوگ اس کی تائید میں سر ہلاتے ہیں جی واقعی بڑا اوکھا ہو گیا ہے آج کل دین پہ چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے میں کہا کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے مشکلات تو اس زمانے کے اندر بڑی ہیں لیکن یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ مشکل ہو گیا ہے جو مسجد میں آتا ہے تو قالین بچھے ہوئے ہیں اسے سنگریزوں پہ سجدہ نہیں کرنا پڑتا موسم کے مطابق ٹھنڈا اور گرم پانی دستیاب ہے اور باہر پہرے دار بھی کھڑا ہے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے اور وہ کہتا ہے کہ دین پہ چلنا مشکل ہے تو میں کہا کرتا ہوں صاحب تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا
دین پہ چلنا تیرے لیے مشکل ہے یا سنگ ریزوں کے اوپر لیٹنے والے بلال حبشی کے لیے مشکل تھا؟ جن کے لیے مشکل تھی وہ تو کاٹ گئے، انہوں نے تو لب پہ یہ حرف بھی نہیں آنے دیا کہ مشکل ہے، بلکہ بلال حبشی کو جب ظالم امیہ مارتا ہے تو آگے سے مسکراتے ہیں۔ کسی نے روک کے کہا بلال عجیب تماشا ہے، یہ تمہیں مارتا ہے اور تم آگے سے روتے ہو؟ تو حضرت بلال نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے، تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادھڑ بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ تو اگر ایمان لائے ہو تو یہ ساری تکلیفیں سہنا پڑیں گی، دکھوں سے گزرنا ہوگا، حالات کے جبر برداشت کرنے پڑیں گے۔ جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے کیوں؟ اس کوچے کے اندر تو سروں کا چراغاں بھی کرنا پڑتا ہے اور جانیں بھی وارنی پڑتی ہیں، اور جو ہے وہ محبوب کے لیے ہر دکھ سہ کر کے بھی مسکرانا ہوتا ہے۔ تو آج ہم عمل گریزی کہ جو ہے وہ اس منزل پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا اوکھا ہو گیا ہے، مشکل ہو بھی تو ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی موجود نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ مشکل وقت تو ابھی آنے والا ہے جبکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کو محفوظ جو ہے وہ دین پہ چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح ہتھیلی کے اوپر انگارہ رکھنا مشکل ہو جائے گا، اور آدمی کے لیے جو ہے وہ بہت مشکل حالات آئیں گے، لیکن استقامت کی راہ پہ چلنے والے اس دور میں بھی لوگ موجود رہیں گے اور وہ بھی حق کی راہوں کے مسافر ہوں گے۔ اور ماضی میں بھی ایسا ہوا کہ انہیں دکھ سہے، تکلیفیں سہیں۔ ہم اس شخص کی کہانی نہیں بھول سکتے جس کی دونوں ٹانکیں 2 اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ دی گئیں اور اسے کہا گیا منحرف ہو جا دین سے ورنہ ان اونٹوں کو ہانکا لگائے گے تیرا بدن چر جائے گا۔ اس کے چہرے پر طمانینت تھی، ایمان کی حرارت تھی سینے میں۔ اس نے کہا جو کرنا ہے کر لو، نام محمد نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ اونٹوں کو ہانکا لگتا ہے اور اس کا بدن چرتا ہے، سرخ سرخ خون کے قطرے گرتے ہیں، اور جب تک اس کی زبان بولتی رہی، تاریخ بتاتی ہے زبان پہ لفظ یہی تھے فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم زندگی کی بازی جیت گیا ہوں۔ حضرت زنیرہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، مار مار کے، اتنی کمزور خاتون تھی، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب کوڑے کی ضرب لگتی نا تو کوڑے کی ضرب سے گر جاتی اور اٹھتی تو نام پھر مصطفیٰ کا لیتے۔ اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا، عشق رسول بھرا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت حضرت عمر ایمان نہیں لائے تھے، نوجوانی کی عمر ہے، گزر رہے تھے، تو اس کا ظالم آقا اسے مار رہا تھا۔ کہا عمر میں کمزور ہوں، تم جوان ہو، آؤ ذرا زنیرہ کو جو ہے وہ مارنے میں میری مدد کرو۔ تو یہ کوڑا لے کے مارنے لگے اور مارتے مارتے تھک گئے، پھر رک کے پانی پینے لگے تو کہنے لگے زنیرہ تیرے پہ ترس نہیں آیا، صرف میں اس لیے رکا ہوں کہ مجھے پیاس لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن زنیرہ ہے کہ ہر ضرب پہ گرتی ہے، اٹھتی ہے تو نام حضور کا لیتی ہے۔ انہوں نے ایسے کیا کہ اس کے گلے کے اندر کوڑے کی رسی ڈال کر کے تاؤ دیا، زنیرہ کی آنکھیں باہر آ گئی۔ زنیرہ کا ظالم آقا کہنے لگا کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی ہے، اب بلاؤ نا اپنے نبی کو کہ جو تمہارے آنکھوں کی بینائی واپس کرے۔ تو زنیرہ نے ہاتھ پھیلا کے کہا مالک 2 آنکھیں کیا، سارا بدن بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، نہ سوال کرتی، لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے۔ اللہ نے زنیرہ کی آنکھوں میں روشنی ڈال دی۔ اچھا جب حضرت عمر اسلام لے آئے نا تو اسلام لانے کے بعد گلیوں میں گھومتے تھے اور تکبیر اور رسالت کے نعرے لگا رہے تھے، تو زنیرہ راستے میں ملی اور اس نے کہا عمر پہچانا نہیں میں کون ہوں؟ کہا زنیرہ ہو۔ کہا اس دن تو بڑے مارتے تھے، آج کیا ہوا؟ کہا اس دن میں دیکھا نہیں، آج مصطفیٰ کو دیکھ آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ تو دکھ سہے، تکلیفیں سہی، تو اعمال کا زیور ہمیں پہننا ہوگا اور اچھے اعمال کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ تو کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کے حسن کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن کو تھام لے گا اور اعمال صالحہ کرے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ حق اور صبر کی وصیت کے تواصو کا حکم دیا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کی شان یہ ہے اعمال صالحہ کا زیور رکھنے کے باوجود
وہ بے نیاز نہیں ہو جاتے لوگوں سے، وہ لوگوں کو حق کی وصیت کرتے رہتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ یہ دو کام مسلمانوں کے جو ہے وہ معاشرت کی بہتری کی ضمانت ہوتے ہیں۔ جب بڑے سے لے کر چھوٹے تک حق کی وصیت شعار زندگی بنا لے تو معاشرے سدھر جاتے ہیں، اور جب قوموں کا مزاج یہ ہو کہ ہمیں کیا لگے تو پھر قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ قوموں کی بربادی کی بنیادی یہاں سے ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ کشتی پہ سوار ہو کے منزل کی طرف بڑھتے ہیں تو ہر بندہ اپنی اپنی جگہ کشتی میں متعین کر کے وہاں بستر بچھا لیتا ہے، اور ایک آدمی کشتی میں سوراخ کرنے لگ جاتا ہے اپنے حصے کی جگہ میں، اور اگر اس کا لوگ ہاتھ نہیں پکڑتے اور کہتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ جو کرنا چاہے کرتا رہے تو وہ خود بھی ڈوبے گا اور کشتی والوں کو بھی لے ڈوبے گا۔ ہمدردی اپنے سے اس سے یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لے، اگرچہ وہ اپنے حصے کی جگہ پر سوراخ کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں اپنے گھر کوئی چھج بجائے یا چھڑنا بجائے ہمیں کیا لگے، ہمیں کیوں نہ لگے۔ مسلم معاشرت کے اندر ذمہ داری ہے حق کی وصیت۔ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ تم میں سے اگر کوئی برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے، نہیں تو زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل سے برا جانے۔ وذلک اضعف الایمان، اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ تو کمزور ترین ایمان کی علامت دل سے برا جانے۔ جس کو دل سے برا جانو گے اس کو شادی میں بلاؤ گے، جس کو دل سے برا جانو گے تو اس کو اپنی دعوت پہ بٹھاؤ گے، جس کو دل سے برا جانو گے اس کو ووٹ دے گے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم اس مرحلے سے بھی نیچے گزر گئے ہیں تو بحیثیت مسلم معاشرت ہمارے پاس کچھ موجود نہیں رہا ہے۔ تو یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ تو ہماری ذمہ داری حق کی وصیت ہے، اور یہ ہم تکرار کریں گے۔ ایک غلطی کرتا ہے بچہ تو باپ بھی ٹوکے، چچا بھی ٹوکے، بڑا بھائی بھی منع کرے، استاد بھی روکے، عالم بھی روکے، گلی کا بزرگ بھی روکے، گلی سے گزرتا ہوا شخص بھی روکے۔ اتنے آدمی روکیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ سمجھے گا کہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں۔ لیکن آج ہم یہ کہہ دیتے ہیں جی کہنے کا دور ہی نہیں رہا، تو سامنے جرم ہو رہا تھا تو ہم نہیں کہتے۔ تو تواصل حق جب نہیں ہوگا تو پھر نتیجہ ہوگا قومیں بربادی کی طرف آئیں گی۔ مومن کی ذمہ داری ہے ایمان اور اعمال صالحہ، یہ کسی شخص کا اپنا ذاتی عمل ہے، اس کے بعد معاشرت میں پھیلتے ہوئے اجالے اور روشنیاں ان کی تلقین کی گئی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، امام قرطبی کہتے ہیں حق سے مراد کیا ہے؟ فرمایا حق سے مراد قرآن ہے، حق سے مراد اسلام ہے، حق سے مراد توحید ہے۔ توحید کی وصیت کرے، اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے کوشاں ہو جائے، اور قرآن کی وصیت کرے۔ معاشرے کو قرآنی معاشرہ بنایا جائے اور لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیمات سے روشناس کروایا جائے، قرآن مجید کی تلاوت سے لے کر کے اس کے مفاہیم تک اور پھر عمل تک لوگوں کو بلایا جائے۔ لیکن آج ہمارا کتاب رحمت سے جو سوتیلا سلوک ہے وہ یہ کہ ہم ہمارے گھروں میں کئی نسخے پڑے ہیں، لیکن سال ہر سال ہم اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ پڑھنے والے بھی صرف تبرک کے لیے کہ گھر میں خیر پیدا ہو، برکت پیدا ہو جائے، یا پھر مرنے والوں کی روح کے ایصال ثواب کے لیے، یا پھر کوئی شخص اس کی روح پھنس گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ روح آسانی سے نکل جائے۔ قرآن مجید کی برکتوں کا انکار نہیں ہے۔ مرنے والے کی روح پر ایصال ثواب کریں، یا کسی شخص کی کیفیت نزع کی ہو تو سورہ یاسین کی تلاوت کریں، قرآن مجید کے الفاظ پڑھ کے دم کریں یا لفظوں کا تعویذ پلا دیں تو برکت ضرور ہوگی۔ لیکن قرآن مجید کے نزول کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا تھا؟ بنیادی مقصد اس پہ عمل کر کے زندگی کو بدلنا تھا۔ یہاں علامہ اقبال کا ایک شعر بلکہ ایک ربائی میرے سارے مضمون کو سمیٹتی ہے۔ ببند صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری، با آیاتش ترا کار جزی نیست کیا یاسین او آساں بمیری۔ اقبال کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے صرف اتنا سروکار رہ گیا ہے تیرا کہ تیرے بوڑھے کی جب روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ روح آسانی سے نکل جاتی ہے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ تو نے اس قرآن سے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا، اس سے جینے کی راہیں بھی حاصل کر لی ہوتی۔ یہ زندگی بخش ہے کتاب،
یہ حرارت آفریں ہے کتاب، یہ زندگی کے اجالے بانٹ دیتی ہے اور من میں چراغاں کر دیتی ہے۔ اس کتاب سے اجالے لیے ہوتے اور کائنات کے اندر روشنی پھیلا دی ہوتی۔ آج طے بطے ظلمتیں اور پوری کائنات کے اوپر جو ہے وہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری قرآن مجید سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اقبال نے شکوے کے اندر زبان تو کھولی اور لہجہ بھی تلخ تھا، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے دہر کو باطل سے مٹایا، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ لہجہ بہت تلخ ہے، لیکن جب جواب آتا ہے نا ادھر سے تو سارا نشہ اتر جاتا ہے۔ صیغہ بدلا، لفظ وہی ہیں، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، جواب شکوہ ہے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ ہماری پستی اور زبوں حالی کا سبب قرآن مجید کو چھوڑ دینا ہے۔ آئیے پھر اس کتاب سے جڑ جائیں اور روزانہ صبح کے وقت اٹھیں تو 2 رکوع ترجمے کے ساتھ مفاہیم کے ساتھ پڑھیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ جو میں سیکھوں رب کی کتاب سے اس پر عمل کروں، اور زندگی کے اندر آہستہ آہستہ تبدیلی لائیں تو دیکھنا کہ ہم کتنی مضبوط قوم بن کے ابھرتے ہیں۔ تو اس کتاب رحمت سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے، پختہ کیا جائے، اور قرآن ہمیں معاد کی طرف جس انداز سے بلاتا ہے اس سمت ہمارا سفر شروع ہو جائے تو زندگی کامیاب اور بامراد ہوگی۔ آخری بات، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت، یہ آخری ہیلہ ہے اور ذمہ داری ہے مومن کی، اور خسارے سے بچنے کا راستہ ہے۔ صبر کیا ہے؟ اس کے کئی مفاہیم ہیں۔ امام قرطبی کے معروف 2 مفہوم یہ، ایک یہ کہ صبر سے مراد دکھوں سے صبر، یہ زندگی میں تلخی، گرمی، دھوپ، سردی، یہ سب کچھ آتی ہے، گھبرا کے بیٹھ نہ جائے، کچھ درد اٹھ جائے، تکلیف ہو تو چیخ و پکار نہ ڈال دے، غربت آ جائے تو چیخ و پکار نہ ڈال دے، مصیبت آ جائے تو چیخ و پکار نہ ڈال دے، حالات کی سختیوں اور تلخیوں کو اور حالات کے جبر کو جو ہے وہ حوصلہ مندی سے سہے اور صبر کرے، اور جو شخص صبر کرے گا دکھوں پہ اللہ اسے اجر دیتا ہے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا ایک فرمان سنو اور تمہیں ٹھنڈ پڑے گی۔ حضور نے فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ تو صبر میں اجر رکھا گیا ہے۔ مشکلات آ جاتی ہیں، کبھی گرمی آ گئی، کبھی سردی، کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں، کبھی غم، کبھی خوشیاں، یہ سب کچھ زندگی کے ساتھ ہے۔ ان سے جو ہے وہ پالا پڑتا رہتا ہے انسان کا۔ تو حالات کی سختیوں سے ٹکرانا سیکھیں اور ان کا مقابلہ کرنا سیکھیں، گھبرا کے بیٹھ نہ جائیں۔ زندگی کے اندر ہیں ہی زیادہ دکھ۔ جب انسان کا خمیر گویا گیا تھا 39 دن تک اس خمیر پہ غموں کی بارش ہوئی تھی، ایک دن جو ہے وہ خوشی کی بارش ہوئی ہے۔ خوشیاں اور غم اسی تناسب کے ساتھ ہیں، تو غم اور خوشیاں اسی مناسبت کے ساتھ زندگی کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ تو زیادہ غم ہوں گے، خوشیاں تھوڑی ہوں گی۔ انسان اگر غموں سے نبھانا سیکھ لے گا تو پھر لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ غموں سے نبھانا سیکھنے کے نتیجے کے اندر دکھوں سے ٹکرانے کی ہمت اپنے اندر پائے گا، اور پھر غم بھی اس خیال سے کہ یہ میری آزمائش ہے، ان سے ٹکرانا اپنے لیے آسان پائے گا۔ میاں صاحب کا لہجہ دیکھیے، رومی کشمیر بولتے ہیں، دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں تے دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ تو پھر وہ دکھ بھی بھلے لگنے لگ جاتے ہیں۔ تو صبر کا ایک مفہوم یہ ہے کہ دنیاوی امور کے اندر جو مشکلات آتی ہیں ان پر صبر کرے، فارمی چوزہ نہ بن جائے کہ تھوڑی سی ہوا آئے تو گر جائے، نہیں، حالات کی تلخیوں سے ٹکرائے۔ اور صبر کا دوسرا مفہوم یہ ہے راہ خدا میں جو تکلیف آتی ہے، جب دین کے راستے پہ چلتا ہے تو گھر سے تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں، مخالفتیں ہوتی ہیں، مقاومتیں ہوتی ہیں، دکھ، عذاب، اذیتیں، حالات کی تلخیاں، رکاوٹیں، نکتہ چینیاں، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تو پھر ان دکھوں سے گھبرا کے کام دین کا نہ چھوڑ دے، بلکہ
تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ تیرے لیے ریشمی جال بچھائے جائیں تو پھر بھی تو پیچھے نہ ہٹے، اور حالات کی سنگینی اور سختیاں بھی تیرے راستے کے اندر آ جائیں تو پھر بھی جو ہے وہ تو گھبرا کر کے بیٹھ نہ جائے۔ ہے یاد مجھے نکتہ سلمہ خوش آہنگ، دنیا نہیں مردان جفا کش کے لیے تنگ، چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس، کہ جی سکتے نہیں بے روشنی دانش یا فرنگ، کہ زندگی کا سارا حسن ہی ان مقاومتوں اور ان مخالفتوں میں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی خوش ہوا راستہ پرخار دیکھ کے، جب راستوں کے کانٹے اور راستوں کے پتھر اور حالات کی سنگینیاں انسان کا راستہ روکتی ہیں تو جو بلند ہمت ہوتے ہیں تو ان سختیوں سے ٹکرا کے گزرنے میں فرحت اور شادمانی محسوس کرتے ہیں، اور پھر وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی توہین جستجو سمجھتے ہیں۔ تو یہ صبر کا مفہوم ہے۔ تو سورۃ العصر ہمیں سکھا رہی ہے زندگی گزارنی ہے تو حضور کی غلامی میں گزارو، اور زندگی کا جمال ہی نکھرتا ہے حضور کی نوکری میں۔ اور محبوب کے زمانے کی قسم کر کے وہ لوگ جو زمانہ رسالت مآب میں تھے آج بھی زندہ و پائندہ ہیں، آج بھی ان کے نام روشن ہیں۔ میں اس بزم میں میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی ایسا مجمع ہے، چونکہ کوئی میں سر لگانے والا خطیب تو ہوں نہیں کہ اس انداز سے بولوں کہ آپ کو جو ہے وہ سرشار کر دوں اور آپ جو ہے وہ واہ واہ کریں، لیکن اس کے باوجود بھی میری گفتگو کی طرف آپ کی توجہ رہی تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ سنجیدہ اور سنجیدگی اور متانت کو دامن میں لیے ہوئے ہیں، تو آپ کا مطالعہ، آپ کا ذوق اور دینی معلومات بہت ساری ہوں گی اور آپ کا جنرل نالج بھی بہت سارا ہوگا، لیکن اس کے باوجود اگر میں آپ کو پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور آئے تو اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا، تو علماء کو چھوڑ کے یا جس کا بہت تازہ مطالعہ ہو تو شاید وہ بتا سکے، لیکن اس پوری بزم میں بتانا مشکل ہوگا کہ اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا۔ اگر میں پوچھوں کہ اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا، اس دور کا ٹونی بلیر تھا وہ، پوچھئے تو شاید مشکل ہو اس کا نام بتانا۔ اگر میں کہوں کہ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا، یعنی اس دور کے اوباما کا نام کیا تھا، تو یہ بھی مشکل ہوگا کہ نام بتایا جائے سوائے ان چند لوگوں کے کہ جن کا مطالعہ تازہ ہو۔ اور اگر میں پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا تو ایک بچہ بھی سر اٹھا کے کہے گا بلال حبشی، تو پھر زندہ تو وہی ہوا جو حضور کے دامن سے لپٹ گیا۔ اگر زندگی چاہتے ہو تو محمد عربی کی غلامی کرنی پڑے گی۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔